بھائی دیکھو خوشخبری دیتا ہوں آپ لوگوں کو، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب بہت بیمار ہوئے، بہت سخت، تو ہمارے یہاں مرکز مشورہ ہوا کہ بھی کوئی آدمی عیادت کے لیے جانا چاہیے وہاں. تو میں اور ایک دوسرے ساتھی ہم طے ہو گئے، وہاں گئے، مولانا کے پاس بیٹھے. مولانا مجھے پہچانتے نہیں تھے، مولانا علی میاں ندوی، لیکن میں خواب دیکھتا تھا. میں یہ میرے راز کی بات بتا رہا ہوں، لیکن اب راز کی بات بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مولانا کا بھی انتقال ہو گیا، کافی سال ہو گئے. میں یہ خواب دیکھتا تھا کہ میں بیان کر رہا ہوں اور حضرت میرے سامنے بیٹھے ہیں. میں کسی کو یہ خواب سناتا نہیں تھا. بھئی مولانا اتنے بڑے، ہم تو کچھ بھی نہیں، لیکن روزانہ ایک دن میں 2 دن میں اگر بیان کر رہا ہوں حضرت سامنے بیٹھے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں حضرت سامنے بیٹھے ہیں، کسی کو سناتا نہیں تھا. خیر وہاں گئے تو مولانا نے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے میرے بارے میں. تو ساتھیوں نے کہا یہ مولانا عمر صاحب پالم پوری کے بیٹے ہیں، ہمارے ابا کا انتقال ہو چکا تھا. تو مولانا نے کہا اوہو، مولانا عمر صاحب پالم پوری کے مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، بہت احسانات ہیں. یہ مولانا نے کہا مرض الموت میں، یعنی جب طبیعت ان کی بہت خراب تھی لیکن بولتے تھے، ذہن جو ہے وہ یعنی حاضر تھا. اور میں اپنا قصہ سنایا. میری آنکھیں بنانی تھی، مجھے تکلیف تھی، تو امریکہ کا سفر طے ہوا، کوئی گورا ڈاکٹر طے ہوا، ہسپتال طے ہوا، سفر کے ساری ٹکٹیں طے ہو گئیں. مولانا ملنے کے لیے آئے مجھے. تو مولانا نے کہا کہ حضرت میری رائے یہ ہے کہ آپ امریکہ جا کر علاج نہ کرائیں، آپ یہاں علی گڑھ یونیورسٹی میں علاج کرائیں، ہمارے ڈاکٹر ہیں اور میں خود انتظام کروں گا سارا، اس لیے کہ آپ عالمی شخصیت ہیں، اور خدا نہ خواستہ کبھی وہ آپ کے ساتھ یہ حرکت کرے کہ آپ کی آنکھیں خراب کر دیں، اس لیے میں نے سارا پروگرام کینسل کیا. یہ مولانا علی میاں ندوی نے کہا، سارا ٹکٹیں کینسل کی، ہوٹل کینسل کی، سب کینسل. اور میں نے یہاں علی گڑھ میں مولانا کے کہنے کی وجہ سے میرا آپریشن کرایا، الحمدللہ کامیاب ہو گیا. اور اس کے علاوہ بہت احسانات ہیں. بیٹا 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 آپ کا اصلاحی تعلق کس سے ہے مجھے پوچھا. میں نے کہا بھی مولانا انعام الحسن صاحب سے تھا، دعوت کے کام میں لگا. پھر مولانا انعام الحسن صاحب کے بعد میرے والد صاحب سے ہوا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے. اب جو ہے ابا نے مجھے اجازت دے دی تھی کہ بھی کسی کو بھی اللہ کا نام سکھانا ہو تو اللہ کا نام سکھاؤ. تو میں چلتا رہا. تو مولانا نے کہا نہیں، آج جمعہ کا دن ہے، میں آپ کو خلافت دیتا ہوں. یہ مولانا علی میاں ندوی نے کہا. تو میں نے کہا کہ حضرت میں تو ایک دعوت کے کام سے منسلک ہوں، چلہ تین چلہ جو بھی ہے. تو مولانا نے جواب دیا کہ جتنے بھی طریقے ہیں، چاہے نقشبندیہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں. میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. اور جو ہے میرا کرتا تھا، ان کو جمعہ کا دن تھا نا اور گرمی کے دن تھے، تو جمعہ کا جو پرانا کرتا وہی بدبو والا جو ہے وہ سارا کرتا بھی دے دیا، 500 روپये بھی دے دیے، اور کہا بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکت کا معاملہ فرمائے، اور میں نے آپ کو اجازت دی ہے. یہ کہہ کر حضرت نے مجھے اجازت دی. چلو یہ ہو گیا. ندوہ میں جو ہے ہلچل مچ گئی، بھائی مولوی یونس کو اجازت دی، مولوی یونس کو اجازت دی، مولوی یونس کو اجازت دی. ہمارے گھر میں خاتون آئی ہوئی تھی، ہمیں بھی ندوہ پہنچے نہیں تھے، وہ خاتون مہمان تھی ہمارے یہاں. تو اس نے خواب میں دیکھا کہ مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب، مولانا عمر صاحب، یہ سب گھر میں آئے اور کہا بھی یونس وہاں لکھنؤ گیا ہے، اور علی میاں نے اجازت دی ہے اس کو. ابھی ہم علی میاں ابھی ہم وہاں ندوہ پہنچے بھی نہیں ہیں، یہ بھی ٹرین میں ہے. یہ اسٹیشن پہنچ کر میری بیوی نے مجھے بتایا. یہ ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد مولانا علی میاں ندوی نے کہا کہ پھر 2 بزرگ آئے ہیں نظام الدین سے، تبھی مولوی یونس کا بیان تو ہوگا جمعہ سے پہلے ندوہ میں، اور جو دوسرے بزرگ ہیں ان کا بیان ہوگا لکھنؤ کے مرکز میں. جب مجھے خبر پہنچی میرا بیان ندوہ میں رکھا ہے تو مجھے ویسے کبھی چھوٹی آ رہے علی حضرت علی میاں اور بڑے بڑے ندوہ کے علماء تو بڑے اونچے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میں کیا بیان کروں گا. تو پھر مولانا نے فیصلہ کیا ہے. تو خیر بہت دعائیں مانگتا رہا، بہت دعائیں، تمہارے احمد آباد کے لیے بہت دعائیں مانگتا رہا، اللہ پاک 2 بیان کیسے کروں گا. بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کروا دیا الحمدللہ.
لیکن بیان پورا نہیں ہوا ہے. مضمون جنت کا باقی ہے. 4 گھنٹے کا بیان ہے مضمون کا. یہ جنت کا جو بیان ہے 4 گھنٹے کا ہے. ابھی تو جنت کی لڑکیوں کے میں نے گانے نہیں سنائے آپ کو, جنت کی حوروں کے گانے نہیں سنائے. بعد میں میاں بیوی بستر پر بیٹھ کر کیا گپ شپ کریں گے وہ بھی آتا ہے کتابوں میں. ارے میاں بیوی گپ شپ کرتے نہیں کرتے, محبت کی باتیں وہاں کیا کریں گے دوسرے سفر میں سناؤں گا انشاءاللہ. مجھے تو مائیکل جیکسن کا قصہ سنانا تھا کہ ہم کیسے پہنچے, کیسے اسلام کی دعوت دی ہم نے اس کو, کس اور وقت میں دیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا, تو مولانا علی میاں ندوی نے اجازت دی, یہ ہو گیا. پھر میں بمبئی بیٹھا ہوا اور کسی نے جو ہے مولانا کی طرف سے لکھا ہوا دستخط کے ساتھ فلاں تاریخ کو اجازت دی ہے, یہ ہے, وہ آ گیا. یہ تو ہو گیا مولانا کا. اب حرم شریف میں بیٹھا ہوا. اچھا, مولانا علی میاں ندوی نے جب اجازت دی اس کے بعد سے میری کتابیں شروع ہوئی, تصنیفات. بکھرے موتی آئی, مومن کا ہتھیار آئی, قرآن کے ترجمے آئے, منتخب ابواب آئی, یہ ساری چیزیں ان کی لائن تصنیف کی تھی. تو اللہ نے وہ نسبت میرے اندر منتقل کی. مومن کا ہتھیار آپ کے احمد آباد میں ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ پڑھتے ہو نا صبح شام انشاءاللہ. اب 2021 ماڈل بھی آ گیا ہے. آپ لوگ کاریں خریدتے ہو 2019 ماڈل, 2020 ماڈل. تو ابھی ہماری مومن کا ہتھیار اور 26 صورتیں یہ 2021 ماڈل کی بھی آ گئی ہے. مارکیٹ میں دیکھنا بھی 2021 ماڈل کے دو, پرانی نہیں, 2021 ماڈل کے دو, وہ دیں گے آپ کو انشاءاللہ. حرم میں بیٹھا ہوا اور میرے بیٹے نے کہا کہ ابا بہت بھیڑ ہو رہی ہے. میں نے کہا کیوں؟ یہ کہا پیر صاحب آئے ہیں, پیر ذوالفقار. اچھا, ان کے ساتھ مرد بھی تھے, عورتیں بھی تھیں. وہ احرام کی حالت میں تھے. پہلا رمضان تھا اور ہمیں عمرہ کرنا تھا دوسرے روزے پر اور ان کو کرنا تھا پہلے روزے پر. میں نے کہا بھی بڑے آدمی ہیں, ہم جا کے بیٹھ جائیں ان کے دعا میں. خیر, عورتوں کے ساتھ بیٹھ گئی, میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا. لوگوں نے مسافر شروع کیے, میں بھی کھڑا ہو گیا. میں نے مسافہ کیا تو پیر صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا میں 1 سال سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں. 1 سال سے میں کئی لوگوں کو پوچھا بھی, اس آدمی کا موبائل نمبر ہو, یہ ہو. آج اللہ نے یہاں ملا دیا. مجھے آپ سے ارجنٹ کام ہے. یہ احرام کی حالت میں کہا مجھے. لیکن اب یہ ہے کہ میرے ساتھ قافلہ ہے, ہم عمرے کی تیاری میں ہیں, ابھی تو بات نہیں کر سکتا. کل جو ہے آپ اسی وقت یہاں آ جائیں, میں خود آپ کو ملنے آؤں گا. یہ پیر ذوالفقار نے کہا. اور ان کا خاص آدمی تھا مصطفیٰ کمال. وہ کہا کہ بھی مصطفیٰ کمال کا نمبر لے لو, نمبر دلوا دیا, فون سے بات کرو, لیکن کل اسی وقت میں آپ سے ملنے یہیں آؤں گا, آپ یہاں آ جانا. ٹھیک ہے. ہم جو ہے چلے گئے. تھوڑی دیر ہوئی, میں نے کہا بھی پتہ نہیں بڑے لوگ ہیں, بھول گئے ہو. تو گھر والوں نے کہا کہ نہیں, وعدہ کیا وہ ضرور آئیں گے. بیان میں کسی جگہ دیر ہو گئی, ان کو بھی دیر ہو گئی, ہمیں بھی دیر ہو گئی. خیر پہنچ گئے, وہ بھی آ گئے. بیٹھے. بیٹھنے کے بعد کہا کہ میں نے کبھی بھی کسی کو حرم شریف میں اجازت نہیں دی ہے خلافت کی, اور میں نے کسی کو بھی لکھ کر نہیں دیا ہے. کسی کو بھی میں اجازت دیتا ہوں تو زامبیا بلاتا ہوں, اور زامبیا بلا کر استخارہ کرتا ہوں, اس کو دینا ہے, اس کو دینا ہے, اس کو دینا ہے, پھر ہم کرتے ہیں. لیکن اللہ نے کچھ میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ کو میں یہی اجازت دے دوں اور یہی لکھ کر دے دوں, اور آپ کو میں جو ہے اپنا خلیفہ بنا لوں. میں نے کہا بھی میں تو ایک عام آدمی ہوں, میرے اندر اتنی صلاحیت بھی نہیں. انہوں نے کہا نہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ بشرات دیے ہیں, کچھ یہ کام اللہ لیتا ہے. یہ کہہ کر انہوں نے مجھے وہاں خلافت دی, مجھے لکھ کر بھی دے دیا. یہ ہو گیا الحمدللہ. اس کے بعد سے میرے واٹس ایپ پہ سبق شروع ہو گئے. ابھی 18 کروڑ ہے میرے فالوور. ساری دنیا میں سبق سنتے ہیں, امریکہ, افریقہ, سب جگہ تقریباً 18 کروڑ سے اوپر ہوں گے روزانہ. اگر آپ کے احمد آباد بھی پہنچ جاتا ہوگا دائیں بائیں سے. یہ بزرگوں کی نسبتیں چلتی ہیں. تو اب اسی نسبت کی وجہ سے میں یہاں آیا. میں پہلی مرتبہ یہاں آیا, پہلی مرتبہ ان کا نام سنا, مولانا حبیب صاحب کا. پہلے نام سنا تھا مولانا فضل صاحب کوئی ہیں, لیکن بھئی یہ مدرسہ کہاں ہے. میں ہمیشہ میرے ذہن میں جوا پورہ کا جہاں حافظ ادریس مفتی آیا ہوتا ہے وہیں جاتا ہوں, وہیں بیان کر کے نکل جاتا تھا, یا کہیں شاہپور میں, کالو پور میں بیان کیا, نکل گیا. انہوں نے دعوت دی, یہ آیا تو مجھے کچھ عجیب لگا کہ یہ تو ماشاءاللہ ایک دینی ماحول ہے, دینی چیز ہے. تو اللہ نے میرے بھی دل میں الہام کیا, تو میں مولانا حبیب صاحب کو جو ہے
پیر ذوالفقار والی نسبت اس کی بھی خلافت دے رہا ہوں، حضرت پیر مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ والی خلافت وہ بھی دے رہا ہوں، اور تیسرا میرے پاس جو سند ہے وہ ٹاپ 1 ہے حدیث کی، ٹاپ 1 جس میں تقی صاحب بھی ہیں۔ ایک تو ہماری سہارنپور کی ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن تقی صاحب اور یہ سارے جتنے ہمارے بڑے بڑے ہیں ان سب کی سند بھی میرے پاس ہے جو انہوں نے مجھے اجازت دی ہے، تو میں بھی اس کو اپنے جو معتمد علماء ہوتے ہیں، جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، میں ان کو لکھ کے دے دیتا ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہے میں ہمارے مولانا حبیب صاحب کو دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے خوب دین کا کام لے، اور خوب دین کا کام اللہ تعالیٰ لے، خوب دین لوگوں میں پھیلائیے آپ انشاءاللہ۔ بس آپ لوگوں کو اللہ کا نام بتائیے، آپ کہو گے کہ 3 مرتبہ یا وہاب پڑھو تو بھی اللہ اس میں کرنٹ ڈال دے گا، آپ کہو 3 مرتبہ یا غنی پڑھو تو بھی اللہ اس میں کرنٹ ڈال دے گا۔ اس لیے کہ بزرگوں کی نسبت ہے، جو کچھ بس اللہ نے میرے دل میں الہام کیا اور یہ چیزیں میں نے مولانا کو دی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب دعا کر لو، نکاح ہے، لاؤ تھوڑا پانی پلاؤ اسماعیل بھائی۔ دلہا اور وکیل اور گواہ آ جائیں۔ آئندہ کل جمعہ کی نماز میں کاتب صلاح الدین صاحب کا بیان ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جمعہ کی نماز اذان 12:55 پر ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ بیان شروع ہوگا، اور 24 تاریخ کو بدھ کے دن حضرت مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا محمود الحسن صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں۔ بدھ کے دن 24 تاریخ کو عشاء کی نماز کے بعد اسی مسجد میں بیان ہوگا، اور مستورات کا بھی پروگرام رہے گا انگلش اسکول پر رکھا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اپنے دوست احباب کے ساتھ واٹس ایپ کے ذریعے اس کی اطلاع کریں اور بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کر پہنچیں۔ مجھے سب سے بڑی خوشی یہاں یہ ہوئی مفتی صاحب، میرے دل کی بات بتا رہا ہوں، میں میرے دل کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے سب لوگوں کو علماء کو بلاتے ہیں، علماء حقہ، قادیانی علماء کو کوئی نہیں بلاتا، کوئی بریلوی علماء کو نہیں بلاتا، لیکن علماء حقہ میں ہر وقت ہمارے ساتھیوں کو سب جگہ کہتا ہوں کہ علماء حقہ کو اپنی مجلس میں بلاؤ اور ان سے باتیں کرواؤ، ان کے بیانات سنو۔ کچھ پتہ نہیں کس اللہ والے کی بات کس کے دل میں اتر جائے، کچھ پتہ، ایک ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہوتا، دوسرے ڈاکٹر سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو بلاتے ہیں اس سے مجھے بہت اطمینان ہوا کہ صاحب کچھ علماء حقہ کو بلاتے ہیں، ہم سے جو منسلک ہیں، بھئی ہمارے دیوبندی مسلک کے جو علماء ہیں ان کو بلا کر باتیں کرواتے ہیں، زیادہ کیا کرتے ہیں، بھئی ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اسٹیشن تک لے جاتے ہیں، اسٹیشن سے لے آتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، کوئی ہاتھی گھوڑا تو ہے نہیں۔ لیکن یہ آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں سب علماء کی باتیں سنو، یہ نہیں کہ خالی پالم پوری آ گیا بات سن لی، نہیں، کسی ہر عالم کی بات کا ٹائم ہے آپ کے پاس، آپ جا کے بیٹھو ان کی بات سنو، ایک مرتبہ وہ نظر ڈالیں گے تو اس نظر پر بھی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گا۔ کیا 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 یاد دیکھو، میں آیا، میں کبھی دیکھا بھی نہیں، پہلی مرتبہ دیکھا ان کو، پہلی مرتبہ، لیکن دیکھتی میں نے کہا میں لفافہ دیکھ کر مضمون بھاپ لیتا ہوں، پیشانی دیکھ کے سمجھ جاتا ہوں الحمدللہ، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا، ورنہ فیصلہ اتنا جلدی نہیں ہوتا، خلافت دینا بہت بڑی ذمہ داری ہے، ذمہ داری کبھی وہ چیز صحیح چیز کو لے کر چلے، وہ شرک کو لے کر نہ چلے، بدعت کو لے کے نہ چلے، وہ جو ہے قرآن کی مخالفت کو لے کے نہ چلے، قرآن کو لے کے چلے، سنت کو لے کے چلے۔ اس لیے علماء کی باتیں سنو گے انشاءاللہ، اور دعوت کا کام تو سدا بہار ہے، وہ تو ہے ہی، اس کا تو انکار نہیں ہے۔ کون ہے دلہن میاں؟ آپ ہیں، اور آپ کی ہونے والی دلہن کا کیا نام ہے؟ ماریا بانو، نام یاد ہو گیا آپ کو؟ اچھا ٹھیک ہے، چلو ماشاء اللہ۔ 11,000 روپیہ نقد ہے مہر، اور یہ وکیل کون ہے؟ آپ کی صاحبزادی ہے، اجازت لے لی آپ نے؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه
وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بھائی شیخ محمد عزت صاحب شیخ ماریہ بانو فضل کریم کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں وکیل کی وکالت اور مجمع کے سامنے. مہر نقد 11,000 روپیہ نقد مہر کے عوض میں آپ نے شیخ ماریہ بانو فضل کریم کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی ہاں، میں نے اپنے نکاح میں قبول تو میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. جب تک 3 بچے ہو جاوے تب تک اس کو، جب 6 بچے ہو جاوے تو ان کو، اور جب 7 بچے ہو جاوے تو آپ کو، اور 8 بچے ہو جاوے تو آپ بیوی بن جانا، اس کو شوہر بنا دینا. اچھا یہ رہا. اچھا میں دلہا دلہن کو تسبیح دے رہا ہوں. جاندار، شاندار، مالدار، دیندار جو میری تسبیح ہے، ایک آپ کی ہے، ایک آپ کی ہونے والی بیگم کی. اب تو ہونے والی کیا ہوئی گئی بیگم، تو یا وہ قبول کرتے بیوی بن جاتی ہے، وہ اس کو دینا. دونوں الگ الگ کلر کے دے رہا ہوں. کیوں الگ الگ کلر کے دے رہا ہوں سمجھ گئے؟ تاکہ نوک جھوک نہ ہو. آ تو ماری سے، آ تو تاری سے، آ تو باپو نے آپ ہی سے، تو آ تو تمہاری سے، آ تو ماری سے، یہ نہیں تھا. اس لیے الگ الگ کے یہ کلر کی آپ کی بیوی کو دے دینا. یہ زنانہ کلر ہے، یہ لو، اور یہ سفید کلر آپ کا ہے. ٹھیک ہے؟ اور پڑھتے رہنا، چلتے رہنا. ٹھیک ہے؟ اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص تو پکا. سمجھ گئے؟ یہ تو ہدیہ، یہی تو ہمارا ہدیہ ہے یار، کہ تم 100 مرتبہ بیوی سے بھی کہہ دینا سورہ اخلاص پڑھے. ٹھیک ہے؟ بیٹھ جاؤ.